وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب نو کے نیزے پہ بلند ہوا سید سجاد علیہ السلام نے خیمے سے پردہ ہٹوا کر انگشت شہادت سے نو کے نیزے پہ بلند اپنے بابا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلام اس انداز میں کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ جناب سکینہ جن کے منہ پر تماچے پڑے شام غریباں شام غریباں ان غریبوں کی شان ان غریبوں کی شام ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے ادھر بابا کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہوا ظالم تازیانے لے کر آگے بڑھے جناب سکینہ کہتی ہے مجھے تازیانے کی ضرب اتنی شدید لگی مجھے تازیانے کی ضرب اتنی شدید لگی کہ میں بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے میں نے جب غش سے آنکھیں کھولی دیکھا میری پھوپھی اماں نے جناب زینب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے بیٹے سکینہ اٹھو خیمے میں چلو جناب سکینہ کہتی ہیں میں نے اپنی پھوپھی زینب کی طرف نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب تازیانے کھا کر میری پھوپھی زینب تازیانے کھا کر میری پھوپھی زینب تازیانے کھا کر سر سے پیر تک نیلی ہو چکی ہے سر سے پیر تک نیلی ہو چکی ہے میں نے کہا پھوپھی اماں آپ تازیانے کھا کر سر سے پیر تک نیلی ہو چکی ہیں آپ کو اتنے تازیانے کیسے لگے جناب زینب کہتی ہیں بیٹی تمہارے بابا حسین نے مجھ سے وصیت کی تھی زینب بچوں کا خیال رکھنا بیٹی سکینہ جب کوئی ظالم بچوں کو تازیانے مارنے آتا تھا میں اس کے سامنے آ جاتی تھی
تازیانے بچوں کو نہیں لگتے تھے، سارے تازیانے مجھے لگتے تھے۔ سکینہ کو لے کر جناب زینب خیمے میں آئی، عزادارو اب خیمے میں پہنچی۔ اشقیہ کی زبان سے عرض کروں، کربلا کے ظالم اشقیہ بڑے بڑے نیزے لے کر اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو گئے، اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے نا وہ کیوں داخل ہوئے؟ بڑے بڑے نیزے ہاتھ میں ہیں، ظالم خیموں میں داخل ہوئے تاکہ بیویوں کے سروں سے نیزے مار کے چادریں اتاری جائیں۔ جب کوئی ظالم نیزہ مار کر کسی بی بی کے سر سے چادر اتارتا تھا تو عزیزو اس بی بی کی چادر نیزے میں الجھ کر آ جاتی تھی اور اس بی بی کے سر سے خون کا فوارہ نکلتا تھا، اور وہ بی بی فریاد کرتے ہوئے کہتی تھی، واہ محمد، واہ علی، واہ فاطمہ، واہ حسن، واہ حسین۔ ہر بی بی نے شام غریبہ میں چادر کے اترتے وقت یا رسول سے فریاد کی، یا علی سے فریاد کی، یا سیدہ فاطمہ سے فریاد کی، یا امام حسن سے فریاد کی، یا امام حسین سے فریاد کی۔ ہر بی بی نے یا رسول کو پکارا یا علی کو پکارا، لیکن شام غریبہ میں عزادارو ایک بی بی ایسی بھی ہے جس کے سر پر جب نیزہ پڑا تو اس بی بی نے رسول کو یا کسی کو نہیں پکارا، نام لے دوں آپ برداشت کر لیں گے، نام لے دوں آپ برداشت کر لیں گے؟ میں بڑی جرات اور ہمت کر کے یہ جملہ نام لے رہا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی جرات کر کے کہہ رہا ہوں۔ ایک ظالم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھا، ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزہ جناب زینب کے سر پر مارا، نیزہ جناب زینب کے سر پر مارا، نیزہ زینب کے سر پر لگا، خون کا فوارہ بلند ہو کر ایک مرتبہ زینب کے سر سے گرا، زینب کی چادر ظالم کے نیزے میں گئی۔ جناب زینب نے پردہ کرنے کے لیے اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈالا، اپنے چہرے پر ڈالا۔ نہ جناب زینب نے رسول اللہ سے فریاد کی، نہ علی سے فریاد کی، نہ سیدہ فاطمہ سے فریاد کی، نہ امام حسن سے فریاد کی، نہ امام حسین سے فریاد کی۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، زینب نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا۔ چادر کے اترتے ہی زینب نے نہر فرات کے کنارے رخ کر کے، نہر فرات کے کنارے رخ کر کے کہا، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس، تیری بہن بے پردہ ہو گئی، تیری بہن بے پردہ ہو گئی۔ عزادارو جب ظالم چادریں چھین چکے تو اب کربلا کے اشقیاء آگ لے کر خیموں کی طرف بڑھے تاکہ خیموں میں
آگ لگائی جا سکے۔ جب ظالم خیموں کی طرف آگ لے کر بڑھ رہے تھے، بنی وائل کی ایک عورت نے ظالموں سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے رسول کے بیٹوں کو اور بچوں تک کو شہید کر دیا، اب تم خیموں میں آگ لگانے جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں؟ ذرا آسمان کی طرف نظر ڈالو، آسمان سے خون برس رہا ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ ارے بنی وائل کی عورت کہتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ان خیموں میں کنیزیں نہیں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو، خیموں میں آگ لگی، خیموں میں آگ لگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سید سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں، بیٹا سجاد، امامت کا پہلا مسئلہ بتاؤ، جل کر مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں؟ سجاد علیہ السلام نے کہا، پھوپھی اماں، پردہ ساقط ہو گیا ہے، باہر نکل جائیں، بے پردہ باہر نکل جائیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت سکینہ سے کہا، چلو بیٹی باہر چلو۔ سکینہ پتہ ہے کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے، پھوپھی اماں، آپ کے سر کے بال بڑے ہیں، آپ کے سر کے بال بڑے ہیں، آپ تو چہرے پر ڈال کے پردہ کر لیں گی۔ پھوپھی اماں، میرے تو بال بہت چھوٹے ہیں، پھوپھی اماں، میرے تو بال بہت چھوٹے ہیں، میں کیسے پردہ کروں گی؟ عزیزو، کسی طرح آگ لگتے ہوئے خیموں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ سارے باہر آ گئے، اور راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک خیمے سے ایک بی بی ایک 24 سالہ جوان کو اپنے سینے پر اٹھائے، اپنے شانے پر اٹھائے خیمے سے نکل رہی ہے۔ اس لاغر جوان سے چلا نہیں جا رہا، اور کربلا کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی، میں نے دیکھا اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں نے دیکھا اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ دوڑتی ہوئی میدان کی طرف جا رہی ہے، یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے، بابا بابا بابا، میرے کرتے میں آگ لگ گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں اس بچی کے پیچھے چلا، جب میں چلا اور اس بچی نے آہٹ محسوس کی تو وہ بچی پلٹی اور پلٹ کر کہتی ہے، اے شیخ تو کون ہے؟ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو حمید کہتا ہے، میں نے کہا آپ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اسے بجھانا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں بطول کی بیٹی ہوں۔ اور پھر کہتی ہیں، اگر تجھے مجھ پر اتنا ہی رحم آ گیا ہے تو اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے، نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا ہے، میں نے کہا نجف بہت دور ہے، آپ یہاں سے جلے ہوئے خیموں کی طرف چلے جائیں ورنہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچلی جائیں گی۔ حمید کہتا ہے، اب جملے سنیں گے، مقتل کے جملے ہیں۔ حمید کہتا ہے، ابھی مجھ میں اور اس بچی میں یہی بات ہو رہی تھی، ایک ظالم آیا، دوڑتا ہوا آیا، میں نام نہیں لوں گا، ایک ظالم، حمید کہتا ہے دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں اس کے خنجر تھا،
اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا وہ 4 سالہ بچی کے پاس آیا اور اس کے کانوں سے گوشوارے اتارنے کے لیے، اس کے کانوں سے گوشوارے اتارنے کے لیے خنجر سے اس کے کانوں سے کاٹ کر گوشوارے اتارے، گوشوارے اترے۔ وہ 4 سالہ بچی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ذرا رات کو اندھیرا ہوا تو جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں ہے اور 2 بچے نہیں ہیں، جناب زینب اور جماع ام کلثوم، جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی۔ دونوں بہنیں چلی میدان میں، مقتل میں سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں ارے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ اب یہ روایت کا جملہ نہیں ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم جب نہر فرات کے کنارے حضرت عباس کی لاش پر پہنچی ہوں گی تو پکار کر زینب نے پوچھا ہوگا بھیا تمہارے پاس سکینہ تو نہیں آئی؟ تمہارے پاس سکینہ تو نہیں آئی؟ پھر آگے بڑھی ہوں گی، لاش علی اکبر سے پوچھا ہوگا بیٹا اکبر سکینہ کو دیکھا ہے؟ سکینہ تو نہیں آئی۔ اچانک عزیزو دونوں بہنوں نے دیکھا ایک نشیب میں ایک لاش پڑی ہے جس کے بدن پر سر نہیں ہے، جس کے بدن پر سر نہیں ہے۔ سکینہ اس لاش کے قدموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے بابا دیکھیں میرے کانوں سے خون بہ رہا، بابا دیکھیں میرے کانوں سے خون بہ رہا، بابا میرے رخسار دیکھیں، میرے رخسار پہ تماچے پڑے ہیں، میرے رخسار پہ تماچے پڑے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ یہ تم کس کے لاشے سے لپٹی ہو؟ یہ کون ہے؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جیسے آپ نے نہیں پہچانا ایسے ہی میں نے بھی نہیں پہچانا تھا۔ میں مقتل میں میدان میں ہر طرف پکار رہی تھی اینا اینا یا ابتا، بابا کہاں ہو؟ آواز دو بابا، اپنی یتیم کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ پھوپھی جان جس لاش کے قدموں سے میں لپٹی ہوئی ہوں اس لاش کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف بلند ہوئے، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف بلند ہوئے، آواز آئی یا بنیا یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی میرے پاس آ جا، تیرا باپ یہاں سر کٹائے خون میں نہائے پڑا ہوا ہے۔ پھر میں اپنے بابا کے پاس آئی سکینہ کو لے کر، جناب زینب جناب ام کلثوم آگے بڑھی، 2 بچوں کی اور تلاش تھی۔ عزادارو جاتے جاتے زینب اور ام کلثوم نے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اہل بیت کے 2 معصوم بچے جھاڑیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ جناب زینب سمجھی کہ شاید سو رہے ہیں، دونوں بچوں کو باہر نکالا، دونوں بچے کو شانے ہلائے، دونوں بچے بیدار نہ ہوئے، دونوں بچے اٹھے نہیں۔ اب آپ سنیں گے جب ان دونوں بچوں کے چاند سے سینوں پر زینب اور ام کلثوم نے دیکھا تو ان کے چاند سے سینوں پر گھوڑوں کی
ٹاپوں کے نشانات موجود تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات موجود تھے۔ ایک لاشے کو جناب زینب نے اٹھایا، دوسرے کو ام کلثوم نے اٹھایا۔ ایک مرتبہ حسین کی طرف رخ کر کے زینب اور ام کلثوم نے کہا، بھیا دن میں تم نے لاشیں اٹھائے، رات کو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، رات کو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، رات کو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ عزیزو، اب بچوں کے لاشیں لے کر، بچوں کو لے کر جلے ہوئے خیموں کے پاس پہنچی۔ آج کوئی بچہ پانی نہیں مانگ رہا ہے، آج کوئی بچہ پانی نہیں مانگ رہا ہے، جلے ہوئے خیمے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ تمام بیویوں سے اور جناب فضہ سے کہا، تمہیں میرے حق کا واسطہ، تم سب بیٹھ جاؤ، آج عباس کی بہن پہرا دے گی، آج عباس کی بہن پہرا دے گی۔ یہ کہہ کر ٹوٹا ہوا نیزہ جناب زینب نے ہاتھ میں اٹھایا، جلے ہوئے خیموں کے چاروں طرف جناب زینب سلام اللہ علیہا طواف کرتے ہوئے پہرا دے رہی ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ جناب زینب نے پکار کر کہا، اے گھوڑے سوار، ہم نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو سلایا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آنا ہے تو صبح آ جانا۔ لیکن گھوڑا سوار بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب جناب زینب کے قریب آیا، عزیزو آپ جانتے ہیں نا جناب زینب نے کیا کیا؟ گھوڑا آ کر رکا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ ڈال کر کہا، تجھے پتہ نہیں ہے میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، تجھے کیسے جرأت ہوئی ہمارے پاس آنے کی؟ ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے اپنا نقاب کا الٹنا تھا کہ جناب زینب قدموں میں گر گئی، گر کر کہا، بابا بابا اب آئے ہو۔ جب اماں کا گھر اجڑ گیا، اکبر شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، اب آئے ہو۔ ایک مرتبہ علی نے، سکینہ سامنے تھی، ہاتھ سر پر پھیرا، سکینہ نے کہا، دادا جب آپ کی بیٹی نے بلایا